120 اور یہود و نصار تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کے پیرو نہ بن جاؤ، کہہ دو کہ بے شک ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور اگر تم نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی اس کے بعد جو تمہارے پاس علم آ چکا ہے تو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی کارساز۔ آیت 121 جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کریں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آیت 122 اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی۔ آیت 123 اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور نہ ہی انہیں مدد دی جائے گی۔ آیت 124 اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دکھایا، اس نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، کہا اور میری اولاد سے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ آیت 125 اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ بنایا اور فرمایا مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ آیت 126 اور جب ابراہیم نے دعا کی اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں انہیں پھلوں سے روزی عطا فرمایا، اور جو کفر کرے گا میں اسے بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کی عذاب کی طرف مجبور کروں گا، اور وہ بری ٹھکانہ ہے۔ آیت 127 اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے یہ دعا کرتے تھے اے ہمارے رب، ہماری طرف سے اسے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جانے والا ہے۔ آیت 128 اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری نسل میں سے بھی ایک امت کو اپنا تابع فرمان بنا، اور ہمیں ہمارے طریقے دکھا، اور ہم پر رحم فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آیت 129 اے ہمارے رب، ان میں ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے، اور انہیں پاک کرے، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ آیت 130 اور ابراہیم کے دین سے وہی شخص منہ موڑتا ہے جو بے وقوف ہو، اور ہم نے تو اسے دنیا میں بھی چن لیا تھا، اور بے شک آخرت میں بھی وہ صالحین میں ہوگا۔ آیت 131 جب اس سے اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا تو اس نے کہا میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا۔ آیت 132 اور ابراہیم نے اسی کی وصیت اپنے بیٹوں کو کی، اور یعقوب نے بھی کہا اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ آیت 133 کیا تم موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تیرے معبود اور تیرے آباؤ اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود ایک ہی اللہ کی عبادت کریں گے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ آیت 134 یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ آیت 135 اور وہ کہتے ہیں کہ یہودی نصرانی بن جاؤ تاکہ ہدایت پاؤ، کہہ دو بلکہ ہم ابراہیم کا دین اختیار کرتے ہیں جو یکسو تھا، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ آیت 136 کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوا، اور جو موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ 137 پھر اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑیں تو وہ صرف ضد میں ہیں، پس اللہ تمہیں ان سے بچانے کے لیے کافی ہے، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آیت 138 اللہ کی رنگت اور اللہ سے بہتر رنگت کس کی ہو سکتی ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آیت 139 کہہ دو کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں۔